سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشیخانہ کیس میں سزا معطل کر کے رہائی کا حکم دے دیا، لیکن انہیں ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ حالات بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے کچھ مخالفین بھی جیل جانے والے ہیں۔ یہ سیاستدان کتنے ہی کمزور ہوں لیکن آخر میں یہ جیت جاتے ہیں، تاہم ان کی جیت کی قیمت پاکستان کی عوام ادا کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی ایک مشہور شاہراہ کا نام خیبان سہروردی ہے۔ یہ شاہراہ دراصل حسین شہید سہروردی سے منسوب ہے۔ حسین شہید سہروردی نے متحدہ بنگال کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک قرارداد پیش کی جس میں انہوں نے بنگال اور آسام کو پاکستان میں شامل کرنے کی سفارش کی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد انہوں نے عوامی لیگ بنائی اور 1956 میں وہ 1 سال کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے۔ 1962 میں جنرل ایوب خان کی فوجی حکومت نے سہروردی صاحب کو غدار قرار دے کر گرفتار کر دیا۔ یہ گرفتاری ایک ایسی فوجی ڈکٹیٹر کے حکم پر ہوئی جو 1947 میں برطانوی حکومت کا تنخواہ دار ملازم تھا، جبکہ سہروردی نے برطانوی حکومت کی خواہش پر بنگال کو ہندوستان میں شامل کرنے کی بجائے پاکستان میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے باعث بنگال تقسیم ہو گیا۔ قائد اعظم کے پاکستان میں حسین سہروردی کو غدار قرار دے کر گرفتار کیا گیا تو انہوں نے جیل سے جنرل ایوب خان کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے اپنے سابقہ ماتحت کو یاد دلایا کہ جب آپ آرمی چیف اور میں وزیر اعظم تھا تو اس وقت آپ نے میری حب الوطنی پر سوال کیوں نہیں اٹھایا۔ آپ نے جو کچھ اخبارات کو میرے بارے میں کہا وہ ان وجوہات سے مختلف ہے۔ آپ نے مجھے تحریری طور پر مہیا کی ہے۔ آپ نے میرے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے زمانے میں میری پاکستان دشمنی کو برآمد کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے الزام لگایا کہ میرے پاکستان مخالف عناصر کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن آپ نے ان پاکستان مخالف عناصر کی نشاندہی نہیں کی۔ آپ مجھ پر ملک توڑنے کا الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ میں پاکستان کی اتحاد پر یقین رکھتا ہوں۔ سہروردی نے لکھا کہ پاکستان میرا ملک ہے، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ میں نے یہاں سیاسی پناہ نہیں لی تھی بلکہ میں قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی طرح ایک مہاجر ہوں، اور ان لاکھوں مہاجروں میں سے ایک ہوں جو قائد اعظم کی ضمانت پر پاکستان آئے۔ آگے چل کر خط میں سہروردی صاحب نے جنرل ایوب کو بتایا، آپ نے مجھے پاکستان کے خلاف کس سازش کے الزام میں گرفتار نہیں کیا، بلکہ آپ نے مجھے اس لیے گرفتار کیا کہ جو نیا دستور آپ نافذ کرنے والے ہیں اس کو میں قبول نہیں کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ عوامی لیگ زرعی اصلاحات کی حامی ہے۔ میں نے مشرقی پاکستان میں مزارعین کے حقوق کے لیے طویل جدوجہد کی اور اسی لیے مغربی پاکستان کے بڑے جاگیردار میرے خلاف ہیں۔ سہروردی نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ آپ مجھے بھارت کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے نے اعتراف کیا تھا کہ وہ گاندھی کے بعد مجھے بھی قتل کرنا چاہتا تھا۔ سہروردی نے لکھا کہ کولکتہ کے انتہا پسند ہندو مجھے کئی دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، پھر میں ان کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف کیسے سازش کر سکتا ہوں۔ آخر میں سہروردی نے لکھا کہ آج مجھے اپنی حب الوطنی کا دفاع کرتے ہوئے بڑی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ حسین شہید سہروردی کا جیل سے لکھا جانے والا یہ خط بیگم شائستہ سہروردی اکرام اللہ نے اپنی کتاب حسین شہید سہروردی کی بائیوگرافی میں شامل کیا ہے۔ سہروردی صاحب 1956 کا آئین کی بحالی چاہتے تھے اور جنرل ایوب خان 1962 میں صدارتی نظام نافذ کرنے کی تیاری میں تھے۔ ان کے بنگالی وزیر قانون جسٹس ریٹائر محمد ابراہیم نے بھی اس صدارتی آئین کی مخالفت کی اور وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ پھر فوجی ڈکٹیٹر کو جسٹس محمد منیر مل گئے، انہیں وزیر قانون بنا کر پاکستان پر ایک صدارتی آئین نافذ کر دیا گیا اور یہ آئین پاکستان کو توڑنے کی اصل وجہ بنا۔ صدارتی آئین نافذ کرنے کے بعد جنرل ایوب خان مشرقی پاکستان گئے تو جگہ جگہ سہروردی کی رہائی کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ شدید عوامی دباؤ کے بعد سہروردی صاحب کو رہا کیا گیا۔ وہ اپنے علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور وہاں پر اسرار حالت میں انتقال کر گئے۔ پاکستان کے ایک اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صدارتی نظام کی حمایت کر دیتے تو موت کی سزا سے بچ سکتے تھے۔ جب جنرل ایوب خان نے پاکستان پر صدارتی نظام نافذ کیا تو بھٹو اس وقت فوجی حکومت کا حصہ تھے۔ انہوں نے صدارتی نظام کی تباہی کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ 1967 میں انہوں نے جنرل ایوب خان کی حکومت سے استعفیٰ دیا، پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے 1971 کی فوجی آپریشن کی حمایت کی، بھارت کی حراست سے ہزاروں جنگی قیدیوں کو رہا کرایا،
پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی شروع کیا، لیکن جنرل ضیاء الحق نے انہیں عدالت کے ذریعے پھانسی پر لٹکا دیا۔ بھٹو صاحب نے جیل میں 2 کتابوں اور اپنی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام طویل خط کے علاوہ کچھ بیانات بھی قلم بند کیے، جو عدالت میں پیش کیے گئے۔ 6 مارچ 1978 کو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا بیان داخل کیا، جو انہوں نے جیل میں خود لکھا تھا۔ یہ طویل بیان میں دراصل جنرل ضیاء الحق کے نام ایک خط ہے۔ ایک کتاب میرا پاکستان کے نام سے شائع ہوئی۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو کا یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 28 اگست 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے جنرل فیض علی چشتی کی موجودگی میں میرے ساتھ ایک طویل ملاقات کی اور کہا کہ آپ جیسے ذہین اور تجربہ کار شخص نے پارلیمانی نظام کیوں قبول کر لیا۔ جنرل ضیاء نے بھٹو صاحب سے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسے نظام کا نقشہ بنا کر دیں جو پاکستان میں چل سکے۔ دوسرے الفاظ میں جنرل ضیاء چاہتا تھا کہ بھٹو صاحب 1973 کے آئین کی جگہ دوبارہ صدارتی نظام لانے پر رضامندی ظاہر کر دے۔ بھٹو صاحب جان بچانے کے لیے 1973 کے آئین کی قربانی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے جنرل ضیاء کے سامنے انکار کر دیا اور پھانسی کے تختے پر لٹک گئے۔ بھٹو صاحب نے پھانسی کا پھندا چوم کر اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کر دیا، لیکن پاکستان کے سیاستدان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سیاستدانوں کو پتہ تھا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آئین میں 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ سب سیاستدان جانتے تھے کہ وہ نجی محفلوں میں 5000 افراد کو پھانسی پر لٹکانے کی خواہش کا بار بار اظہار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کر باجوہ کو 2019 میں ایکسٹینشن دی۔ اسی ایکسٹینشن نے وہ بحران پیدا کیا جس سے آج پاکستان جو چار ہے۔ بحران کا واحد حل آئین میں دی گئی مدت کے اندر انتخابات کا انعقاد ہے، لیکن جمہوریت کے کچھ چیمپئن انتخابات